الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، اج میں اور تسا سارے ببرکت محفل سال ثواب دی محفل بھائی محمد عمران چاند وغیرہ ان سارا دے والدہ دے 40ویں دا ختم شریف ہے، سال ثواب دی محفل ہے۔ اسا کٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک تعالی دی بارگاہ وچ دعا ای کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالی مائی صاحبہ دی قبر نو اللہ منور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر نو جنت دے باغات چو باغ بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قبر نو تاحت دے نگاہ تک وسیع اور ٹھنڈا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بچوں نو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ ایک ماں دا دنیا تو جانا اور ایک بڑا امتحان ہوندہ ہے، پھر اس تے صبر کرنا بچوں واسطے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ انہاں بچوں نو عطا فرمائے۔ آیات کریمہ پڑھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العزت فرماندا ہے کہ اس اپنے بندہ نو آزمانے ہیں، آزمائش کرنے ہیں، امتحان لینے ہیں بندہ کو کس طرح، کدے ڈر تے خوف دے کے تے کدے رزق دی کمی دے کے، بھوک دے کے تے کدے پھلاں دی کمی دے کے، لیکن اس امتحان دے اندر جیڑا بندہ اللہ تبارک تعالیٰ دا شکر ادا کردا ہے، صبر کردا ہے، اور رب العالمین فرماندا ہے اس واسطے خوشخبری ہے وبشر الصابرین۔ اللہ رب العزت فرماندا ہے انہاں لوگاں واسطے جنہاں نے صبر کیتا ہے نا، پھر انہاں لوگاں واسطے بڑی خوشخبری ہے کہ دیکھیں ایک ماں دا دنیا تو جانا بچوں واسطے بڑا امتحان ہوندا ہے، ایک بھی آزمائش دی گھڑی ہوندی ہے، تے پھر اس گھڑی دے موقع تے پھر بھی رب العالمین دی رضا نو رضا سمجھ لینا، اس دی رضا تے راضی ہو جانا، یا اللہ جی میں تو راضی اساں بھی راضی ہیں، لیکن اس دی رضا نو رضا من لینا، پھر اللہ رب العزت فرماندا ہے کہ وبشر الصابرین، ان لوگوں واسطے خوشخبری ہے۔ اور کدوں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان لوگوں تے جدوں بھی کوئی مصیبت آوے، کدوں بھی کوئی مصیبت آوے، لیکن مصیبت دے دوران گھبراندے نہیں، پریشان نہیں ہوندے، اور بلکہ کی کہندے نے قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کدوں بھی کوئی مصیبت آندی ہے نا تے اللہ رب العزت فرشتیاں نو حکم دیندا ہے کہ جاؤ اس میرے بندے تے مصیبت آئی ہے، پریشانی دا گھڑی وقت ہے، یہ مصیبت دے اندر ہے کہ دیکھو تو صحیح اس دا کی روٹین ہے، کی اس دا نظریہ ہے، کی کہندے نے۔ جدو فرشتے واپس جاندے نے تو رب العالمین پوچھدا ہے فرشتیاں کو ہن دسو تے صحیح وہ بندے کی آکھدے سن، وہ فرشتے جواب دیندے نے یا اللہ انہاں دی زبان تے تیو سی، قالو یہ کہتے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ دی طرف آئی، اللہ تعالیٰ دی طرف لوٹ گئی۔ شاید اے لفظ ان للہ و انا الیہ راجعون شاید ایسا سمجھ رکھا ہے کہ صرف فوتگی دے دوران ہوندے نے، لیکن انہاں دا بڑا لمبا مفہوم ہے۔ یہ اگر صحیح موجب ہے، اگر تھوڑی جی بھی مصیبت آوے نا تے لفظ سانو اس مصیبت تے بھی پڑھنے چاہیے، حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں لکھا اگر کسی دا 1 روپے دا نقصان بھی ہو گیا نا تو اس نے پھر بھی یہ کہنا چاہیے، 1 روپے دا بھی نقصان ہو گیا نا تو پھر بھی اس نے کہنا چاہیے۔ ہاں ہر وقت کسی وقت بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، لیکن پھر وہ کیوں
کہ جدو یہ کہے گا نا یا اللہ تیری طرف آئی تیرے طرف لوٹ گئی، اس دا یقین یہ بن گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی طرف آئی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس بندے دی غیبی مدد فرماندا ہے، اس بندے دی غیبی مدد فرماندا ہے۔ ہاں جڑے اس نظریے دے نال رکھدے نے نا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماندا ہے اگلی آیات دے اندر الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ رب العالمین فرماندا انہاں لوگاں تے پھر میرا سلام بھی ہوے، درود بھی ہوے، کہ انہاں لوگاں تے میری رحمت بھی ہوے۔ اولئک هم المہتدون، اوہی لوگ تا کامیاب نے۔ کیڑے لوگ کامیاب نے؟ پوری دونوں تین آیاتاں دا ڈیٹیل لانی ہے۔ جڑے اللہ تبارک تعالیٰ جدو بھی آزمائے اس دی آزمائش دے وچ رب العالمین دی رضا دے وچ راضی رہے، اس دی رضا نو رضا من لے، لیکن رضا نو رضا مننے گا تو پھر اس دا اجر بھی ہے، لیکن نہیں مننے گا تو کی ہوئے گا؟ پھر وہ تو حاکم الحاکمین ہے، اپنا نقصان کرے گا۔ لیکن اس دی رضا نو رضا مننے گا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس رضا دا اس دا اجر ثواب ہی عطا فرمائے گا، کیونکہ اس دی رضا نو رضا من لینا یہی سب تو اعلیٰ چیز ہے، یہی سب تو اعلیٰ مقام ہے، یہی سب تو اعلیٰ درجہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دی رضا دے وچ رضا من لینا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ اللہ دے بڑے بزرگ ہو گزرے نے، ہارون رشید بادشاہ دا گزر ہویا قبرستان دی طرف، دو قبرستان وچ بیٹھے تے ہارون رشید نے پوچھ لیا بھی تیری کی رضا ہے، تیری کی منشا ہے؟ اگو جواب دیندے نے اللہ دے نیک بندے سن، اللہ دے ولی آدھے ساڈی کی رضا ہونی، ساڈی کی منشا ہونی، سانو کہ دی پریشانی؟ سورج بھی ساڈی مرضی نال نکلدا ہے، سورج غروب بھی ساڈی مرضی نال ہوندا ہے، دنیا دا نظام بھی ساڈی مرضی نال چلدا ہے، تے سانو کہ دی پریشانی؟ ہارون رشید کہنے لگیا یار وہ تو رب العالمین دا نظام ہے، تے تو کیویں کہہ سکنا ہے؟ اس کہ میں کہہ سکنا، اس کہ کیویں؟ اس کہ ساڈی مرضی ہے ہی نہیں، ساڈی مرضی وہ ہوئی ہے جڑی رب العالمین دی مرضی، ساڈی مرضی وہ ہوئی ہے جڑی رب العالمین دی مرضی ہے۔ اسی اپنی مرضی نو تا ختم کر چھڈیا نا، او دی رضا وچ رضا شامل کر چھڈی ہے نا، تے پھر او جو کچھ چاہندا ہے وہ ساڈی مرضی ہوندی ہے، اپنی مرضی۔ جدو بندہ اپنی مرضی ختم کر دیندا ہے، اپنی تمنا اپنی خواہشات نو ختم کر دیندا ہے، رب العالمین دی رضا وچ رضا ڈوب جاندا ہے، تے پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر مقام عطا فرماندا ہے۔ ہارون رشید آکھن لگا گل تے تیری پھر سچی ہے، اپنی رضا ہی تیری نہیں، تیری اپنی کوئی مرضی بھی نہیں، تیری کوئی خواہش ہی نہیں، لیکن ہر رب العالمین دی رضا تے تو راضی ہے، تے پھر سارا کچھ میاں تیرے ماحول دے نال ہی چلدا پھر۔ یہ ہے کہ اپنی مرضی نو ختم کر کے، اپنی خواہش نو ختم کر کے رب العالمین دی رضا وچ بندہ ڈوب جاوے نا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے۔ لیکن دوستو ایک ماں دی موت دا 40واں ہے، میں یہ نال گل کردا چاہواں والدین دا بھی احترام کیتا۔ رب العالمین نے قرآن دے اندر واضح طور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ۔ سب تو پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ، اپنی رب دی عبادت کرو، اپنے رب نو پوجو۔ عبادت کس دی کرنی ہے؟ رب العالمین دی، وحدہ لا شریک، اللہ تبارک تعالیٰ دی ذات ہے، اس نے وحدہ لا شریک مننا ہے، اس دی رضا تے راضی رہنا ہے۔ پھر جدو اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک منیے نا، اس دی عبادت کریے، تو اس تو بعد دوسرا مقام اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الا ایاہ وبالوالدین، والدین نال اچھا سلوک کرو۔ فوراً اللہ دی عبادت تو بعد، فوراً اللہ دی عبادت تو بعد، اللہ تبارک وحدہ لا شریک منن تو بعد والدین نے جنہ دا ایسا احترام کرنا ہے، والدین نے جنہ نال حسن سلوک رکھنا ہے، والدین نے جسے انہاں دی عزت کرنی ہے۔ لیکن یہ والدین دی رضا عام رضا نہیں ہوندی۔ مشکات شریف دی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے کہ ہاں والدین دی رضا دے وچ اللہ تبارک تعالیٰ دی رضا ہے، والدین دی رضا دے وچ اللہ دی رضا ہے، والدین دی ناراضگی وچ اللہ تبارک تعالیٰ دی ناراضگی ہے۔ ہن خود اندازہ لگانا ہے
کہ جس دے وچ اللہ والدین راضی ہون، ماں باپ راضی ہوئے، یار اس تے اللہ تبارک تعالیٰ دی ذات بھی راضی ہوندی ہے، اس تے اللہ تبارک تعالیٰ دی ذات بھی راضی ہوندی ہے۔ جس تے والدین ناراض ہو جاون پھر اس تے اللہ تبارک تعالیٰ بھی ناراض ہوندا ہے۔ ہاں اے اللہ تبارک تعالیٰ دی رضا دے وچ راضی رہنا، انہاں دی رضا نو رضا سمجھنا، اور دوسرے والدین دی رضا نو، انہاں والدین نو ہر ٹائم خوش رکھنا، یہ بھی ساڈا ایک عقیدہ ہونا چاہیے، نظریہ ہونا چاہیے، ساری تمنا ہونا چاہیے۔ یار والدین راضی ہون گے تو رب العالمین بھی راضی ہو، ساڈے کم آسان ہو جائے۔ لیکن دوستو بڑی گل ہے، ساڈے کو میرے کو بڑے اکثریت، کیونکہ میرے سید بیادری نال تعلق ہے، لوگ طرح طرح دے آندے نے، ہر پورا اپنے اپنے تمنا لے کے، آرزو لے کے۔ بڑے لوگ ایسے بھی آندے نے کہ جڑے کہندے نے کہ ساڈا کاروبار بالکل ٹھپ ہویا، نظام نہیں چل رہا، گھر دے اندر مصیبتاں ہی مصیبتاں نے، پریشانیاں نے، تے دعا فرما دیو یا کوئی تویز دے دیو، اگے پوچھ لو نا، حق گل کہنی چاہیے، یہ نہیں کہ انہوں نے آخنا چاہیے ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے میرا کام چلتا پیا، ٹھیک ہے تسا میرے کو آ جاؤ، میرے کو دعا کرا جاؤ، میرے کو تویز لے جاؤ، تہاڈا سیدھا ہو جائے سی۔ اگلی گل پوچھ لو نا، تو یار میں اکثریت اپنے دوستوں کو کہندا ہونا، یار میرے تو تہاڈے گھرے زیادہ مرکز، زیادہ اعلیٰ مرکز بیٹھا ہے، کدی انہاں کولے گئے نے، اور کہندے شاہ صاحب او کون؟ میں کہ گل سن میری، ہاں جندے والدین گھر دے اندر موجود ہون، اگر او ہاتھ اٹھاتی اس بچے دے حق وچ دعا کر دیون، ہو سکتا ہے پیر دی دعا رد ہو جاوے، لیکن اس ماں باپ دی دعا رد نہیں ہونی۔ ایسا کدی نہیں ہونا کولے گئے۔ کتنے بندے ہوندے کہ جڑے روزانہ پیراں ٹیک دے آکھنا کہ جی بابا جی تسا میرے واسطے دعا کرو، جی اماں جی میرے واسطے دعا کرو، چند ہون گے، لیکن جڑے چند ہون گے انہاں نے ویکھ لیا اللہ تبارک تعالیٰ دی رحمت بھی ہوئے گی۔ اکثریت یہ ہوندا ہے تو ساڈے واسطے بابا من ساری نمی مصیبت بن گئی۔ کوئی کام دے آج کل روٹین ہے نا کہ کوئی اچھی نصیحت والد کر دے تو اندر بابا ساڈے واسطے تو بڑی مصیبت بن گئے، سارو باہروں تھکتے آنے ہیں، گھرے آنے ہیں، تے معاملہ ہوندا ہے تو بیٹھا ہونا ڈنڈا لے تے۔ ساڈی بھی کوئی زندگی ہے یار، تہاڈی زندگی اساں دی زندگی دے وچ ہے، اگر انہاں دی زندگی وچ تساں اپنی زندگی میں انتخاب کر لئی تے ویکھ لو تساں اج بھی کامیاب ہوگے کہ کل آخرت دے دن بھی کامیاب ہوگے، تہاڈی قبر بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ماں کہہ دے کہ بیٹا فلاں کام کیتی ہمیں، سارا دن تو بکواس کرتی رہنی ہے، بس تینوں ہور کام ہی کو نہیں۔ یہو جے الفاظ بھی میں اپنے جملے اپنی زبان نال اپنے کناں نال سنے نے، کئی دوست اس طرح دے بول رہے ہوندے نے، لیکن جس نے والدین دی عزت نہیں کیتی وہ کامیاب نہیں ہوئے گا۔ کامیاب بندہ وہی ہوئے گا جڑا اپنے ماں باپ دی اور والدین دی عزت کرے گا۔ انہاں دی وچوں نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک بندہ حاضر ہویا، یا رسول اللہ وسلم فدا قومی وابی، میرے ماں باپ بھی قربان جاون، یا رسول اللہ وسلم میرے تے زیادہ حکم سنے حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے دوبارہ سوال کیتا، آپ نے فرمایا تیری ماں، پھر سوال کیتا تیسری مرتبہ، فرمایا تیری ماں، چوتھی دفعہ اس نے سوال کیتا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ 3 دفعہ ماں دا ذکر آیا۔ ماں دی محبت جیڑی ہے نا وہ بڑا اعلیٰ محبت ہے، لیکن اگلی گل بھی نہ چھڑا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے۔ آخر جی بس ماں نو تو چم لو تے باپ نو جان دیو۔ اگلی گل سمجھ لو، یہ سمجھ لو ہے نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق آپ نے فرمایا ماں جنت جڑی ہے نا ماں دے قدماں دے تھلے ہے، تے باپ ہے نا کہڑا یہ جنت دا دروازہ ہے، لگنا اتھوں ہی پہنچی۔ ہن پتہ چلا انہاں دونوں دی خدمت کرنی ہے، دونوں نو راضی رکھنا ہے۔ ہاں یہ نہیں کلا ماں دے قدم چومے رہو باپ نو کچھ کہندا رہو، نہیں، ماں دی بھی عزت کر، باپ دی بھی عزت کر، ماں دا حکم بھی من، باپ دا حکم بھی من، ماں باپ دونوں دا حکم مننے گا تے تیری زندگی اعلیٰ ہو جائے گی۔ یہ ساڈے واسطے نصیحت ہے، ساڈے واسطے سمجھنا چاہیے کہ سانو اس چیز دا حقیقت نو سمجھنا چاہیے کہ سانو اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں باپ والی نعمت دیتی ہے نا، کچھ انہاں کو جدو نعمت چھن جاندی ہے نا ادو پچھتاندا ہے، ادو بندہ پچھتاندا ہے، جدو نعمت چلی جاندی ہے مرن تو بعد، پہلے نہیں ہے سمجھ آندی، لیکن جدو کوئی فوت ہوندے نا ماں باپ اس ٹائم یاد آندا ہو میرے ماں باپ سن یار مینوں کیڈا فائدہ سی۔ لیکن ماں باپ دی دعاواں رد نہیں ہوندی، میں پریکٹیکل کر کے بھی دیکھا ہے۔
ਮਾਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ, ਦੁਆ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਤੋਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਤਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਸੀ। تو میں ہیڈ ماسٹر کو کال کی تھی، میں آخر یار پیسے تھوڑے جے کم ہو گئے تو پیسے دیں۔ اس نے کہا جی آج تو مشکل کام ہے، تو کل اتوار بھی ہے تو سوار کو تمہیں بھیج دے۔ اگلی گل یہ بڑی ایک پریکٹیکل ہے، بڑی وہ سوار میں بھیج دے سا تمہیں پیسے۔ میں کہ مینوں تو ہونا چاہیے سن تھوڑا جہا وہ گل سنتے نا ہیڈ ماسٹر، میں کہ پرسوں تک تو تھوڑا جہا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا، لیکن تھوڑا جہا مینوں پریشانی ہوئی۔ میری ہمشیرہ بیٹھی سی والدہ دے کولے، تو پریشان ہوتے میں دروازے چ باہر نکلا نا تے پوچھن لگی حافظ پریشان کیوں سی، حافظ پریشان کیوں سی؟ اس میری ہمشیرہ نے دسا بھی ایسا معاملہ سی، تھوڑا جہا ڈاکٹر نے دوائی لکھی، وہ مہنگی سی تے پیسے وہ زیادہ دی سی، تو وہ ہن اس واسطے وہ پیسے اس ٹائم حافظ کو نہیں سن، تو وہ ملن گے سوار نو، تو اس واسطے تھوڑا جہا پریشان آدھا میں پریشان ہوں، یہ تو ہو ہی جانا ہے، بس اتنے ہی لفظ کہنے سن، یہ تو ہو ہی جانا ہے، ایویں پریشان ہوتا ہے، یہ تو ہو ہی جانا ہے۔ لیکن میں دروازے چ باہر نکلتے تھوڑا جہا علی کھڑا ہی ہاں تو فوری طور پہ اتنے ساڈے حاجی اسلم ڈوڈی صاحب نے سناراں دا کام کرتے ہیں، انہوں کی کال آ گئی، آخر لگے شاہ صاحب کتنے ہو؟ میں کہ یار میں تو ہسپتال کھڑا ہوں۔ اس نے کہا جی 5 منٹ دے دیو، وہ سانوں بھی پتہ تاری والدہ بیمار ہے، 5 منٹ دے دیو، اصا تو تھوڑے انتظار چ بیٹھا اتنے تقریر کرنے چلی اس میں، تو بڑی مہربانی کرو تو تسا جلدی تشریف لو۔ یہ دیکھو ماں دی ماں زبان چ نکل جاوے۔ میں سچ فوری طور پہ موٹر سائیکل کھڑا سی، کڈا اتنے آیا، تقریر کی، آدھا گھنٹہ تقریر کی، آدھا گھنٹہ تقریر کی، واحد میری وہ تقریر سی جس ایک تقریر دے اندر 15-16 ہزار روپیہ ہو گیا 15 منٹ وہ فوری طور پہ۔ میں آج دا حل تو ہویا، اللہ تو واپس گیا، تو جب واپس گیا تو ہمشیرہ آکن لگی امی آئی آخ دی پی ہے، میں کہ انہوں نے آخ دیتا ہے تو پھر ہو ہی گیا۔ لیکن یہ کہتا ہے پر جدو دلوں دعا کسی دے منہ چ نکل جائے نا، ماں باپ دی دعا وہ رد نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ یہ سبب پیدا کرتا ہوں، یہ ماں باپ دا قدر ہوں تے کول ہے نا، جنہ دے ماں باپ اجے تک زندہ نے، ہوں تو اسے قدر کرو۔ اور میں اکثریت سکولے صبح لیٹ جانا، والدہ تو جدو جان لگا امی جی میں چلاں تو لیٹ بھی ہوئی کھڑی ہے، اگلا کہ بیٹا جا، یہ میں اپنی پریکٹیکل ہے، بیٹا جا کچھ نہیں ہوتا، لیٹ ہو گیا تو خیر ہے۔ اور میں جانا ہیڈ ماسٹر نے کدی پوچھنا ہی کوئی نہیں۔ میری والدہ فوت ہو گئی تو کچھ دنوں تو بعد میں لیٹ اتوں نکلا تو پہلے سٹے تو جدو اگر پہنچا گیا ہیڈ ماسٹر شاہ صاحب بڑا تو اج کل لیٹ آتے پہ یار، میں آخا اگے سال پورا آندا رہی لیٹ، تو کدے پوچھا نہیں، اج پہلا دن ہویا تو پوچھی کھلا۔ میں آخا مینوں سمجھ آ گئی، تینوں سمجھ آوے یا نہ آوے، کیونکہ جہاں پریکٹیکل کسی دے گزرتا ہے نا اس چیز تو نظر آتی ہے۔ میں اج تو پوچھی کھڑا ہے، لیکن آخر لگا کی مسئلہ ہے؟ میں گل ہے، میں انہوں جدو بلائی نا آتا پھر اگلی گل کی آتا آتا چلو جاؤ تاری ماں دی برکت دے نال آئندہ جس ٹائم دل کرے آ گیا تھا۔ تو اگر حقیقت میں دسی نا بھی پچھلی پورا سال میں لیٹ آتا پیا، اس آخر میرا تو اس پاس خیال ہی کو نہیں ہوتا سی، کدے خیال ہی نہیں کیتا بھی شاہ صاحب کس ٹائم آتے پے۔ لیکن آج ہوں والدہ چلی گئی تو ہوں تو پہلے دن آئے نا تو اس واسطے میں پوچھا ہے، لیکن ہوں تو سجاؤ تاری ماں دی برکت ایسی سی تو پھر انج کرو آئندہ تو جیسا ہاں تھوڑا سکول اپنا ہے، جس ٹائم ٹھیک ہے تھوڑا جہا خیال رکھا ہے، جس ٹائم تھوڑا دل کرے آ گیا کرو۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ ماں باپ دی بڑیاں نعمت ہوندیاں نے، جان تو بعد پتہ لگتا ہے یار آ کمی ہوں سانوں پی گئی ہے، آ مصیبت ہوں ساڈے تے آ گئی ہے، لیکن یہ ہے قدر والے ہی جانتے ہیں جنہوں نے ماں باپ دی عزت کی ہوگی۔ ہاں اگر ہوں آ سمجھیے نا تھوڑا جہا ایسا کام کرتے دے دی اصل سمجھنے ہوتے بس ماں باپ کے واسطے سارا کچھ کر دیتا۔ ایک بندہ جی ماں ضعیف ہے تو اس نے نا جولی چ پا کے شاید دیہاتی لوگ جانتے ان کے زندگی، میری زندگی تو کافی دیہاتی بھی ہے، وہ کپا روواں چکتی ودیاں نا عورتیں تو وہ پیچھے بن لیندیاں نے کپڑے جولی جی بنا کے تو پھر جو کپا پیچھے پاندیاں نے، لیکن اسی طرح وہ جولی جی بنا کے نا تو والدہ اس نے بٹھا تے طواف کراندا پھردا ہوئے، تو طواف کرا تے نا حج کران تو بعد اگے نبی علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی، یا رسول اللہ میں حج کروا دیتی ہے تو کیا میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے؟ تو یہ ساری اس طرح کندھا تے چک کے کروائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اگر فرمان سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اجے تک ایک اس گھڑی دا حق بھی ادا نہیں کیتا کہ جدو تو بچپن پیشاب کر دیندا سی نا تیری ماں تینوں خشک جگہ تے لٹا دے تو خود اس گلی جگہ تے لیٹ جاندی سی۔
کہ میرے بچے نو تکلیف نہ ہوئے. اس ایک گھڑی دا بھی تو اجے تک حق ادا نہیں کیتا تو سارے کہندا پیا میں اس طرح حج کرا تے میں ماں دا حق ادا کروں. یار یہ ماں باپ دا حق تو ادا ہوندا ہی نہیں. لیکن سانو سمجھنا چاہیے کہ اج نوجوان نسل کس طرف چل پئی, نوجوان نسل کس طرح چل پئی, کیا سمجھتے ہیں. لیکن اس نوجوان نسل نو سوچنا چاہیے ہن والدین جدوں تک ہیں والدین تے دعاواں بھی کروایا کیتا کرو, والدین دی عزت بھی کیتا کرو, انہاں نال پیار محبت بھی کیتا کرو. اگر والدین نال پیار محبت کیتا نا تے سمجھ لو دنیا بھی اعلیٰ ہو جائے گی, آخرت بھی اعلیٰ ہو جائے گی. ختم شریف دا ٹائم آ چکا ہے, ختم سامان آیا پیا. ہوں تو سمجھو بھائی اگے بجلی بھی کوئی نہیں تو شاہ صاحب نے بھی لمکا دیتا. میں زیادہ حل نہیں ہونا چاہتا کہ دعا آخر سے گزارش ہوئی ہے کہ ایک یہ دعا میں لازمی ور کے والدین دی عزت احترام کرنی, والدین نال اچھا سلوک کرنا ہے, کہ پھر بغل اگلا کام بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی, نماز بھی پڑھنی. میرے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمان دے شاہ صاحب جدوں بھی بیان کیتا کرو تو نال تھوڑی جی تغیر کیتا کرو. انہاں دی وصیت نو مد نظر رکھتے ہاں کہ اساں سارا نا یہ کام بھی نال کرنا ہے کہ نماز بھی اللہ تبارک تعالیٰ دی عبادت ہے, اس تو بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہے. نماز بھی اور والدین دی خدمت بھی, کیونکہ والد نماز تے بھی پابندی کیتا کریے اور والدین دی بھی خدمت کیتا کریے تو انشاءاللہ العزیز دنیا تے بھی چھالا مار سکتے, کل پل سرات بھی چھالا مار دے چل سکتے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دی فرما برداری بھی کرنی ہے, نبی علیہ السلام دی فرما برداری بھی کرنی ہے, والدین دی بھی عزت احترام کرنی ہے. آخری گل یہ ہے کہ ایک اور اج کل فتنہ پھیلا ہوا ہے اور قادیانیہ نے پھیلایا ہوا ہے ختم نبوت. نبی علیہ السلام ہر بچے نو اپنے تو چھوٹے بچے ہر بچے نو تعلیم دیو, ہر بچے نو یہ سمجھاؤ کہ ساڈے نبی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بعد کوئی نبی نہیں آنا. یہ لازمی اپنے بچوں نو اس دن دے ذہن وچ بٹھاؤ. ساڈے کالجاں وچ سکولاں وچ سانو پتہ بھی کوئی نہیں ہوندا اور ساڈے جیسی شکل و صورت بنا کے اور ساڈے دے وچ ہی گڑے پے ہوندے نے تے وچ او وچوں تھوڑا تھوڑا کھوکھلا کردے نے. ہاں لیکن کدے کسی نو سمجھ آ جاوے تو الگ چیز ہے. لیکن یہ نے میں او دا ووٹر بھی نہیں تے خیام کوئی ایک اچھا کام کر دے تو ٹھیک ہے, اس دا کام اچھا ہے. لیکن دیکھو خود عمران خان و خاتم النبیین لفظ پڑھنا نہیں آیا, لیکن اس لفظ نو شاید کمی محسوس کردے ہویا ہن جیڑی اس نے کتاباں لکھوائیاں نے اسلام یاد دی یا دوسری بار بار ایڈا وڈا لفظ نال لکھا تھا جتھے بھی آخری نبی علیہ السلام دا نام آسی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآصحابہ وسلم. اتنا درود شریف اضافی اس نے بلکہ نہیں گیا, یعنی کہ کام اچھا ہے, اچھا کر دیتا اس نے. بقایا میں نہ اس دا ووٹر ہاں تے نہ ہی میں اس نے, یعنی کہ ہو سکتا ہے سیاستدان اپنے اپنا معاملات ہوندا ہے, لیکن کوئی بھی سیاستدان ہوئے دین دے متعلق کوئی بھی اچھا کام کرے تو ساڈے واسطے باقی معاملہ ہر کسی دا اپنا اپنا ہوندا ہے. لیکن دین واسطے کوئی بھی کوئی ایک تھوڑا جہا نقطہ بھی کوئی اچھا کر دے, یہ لفظ اس نے بار بار اسلام یاد کیونکہ پہلے لفظاں دے وچ بلکہ کٹا گیا سی. کئی اسلام یاد دی کتاباں دے وچ یہ لفظ کٹ دیتا سی, خاتم النبیین لفظ ختم کر دیتا گیا سی صلی اللہ علیہ وسلم تے. لیکن سانو اگے ہن بچیاں دی تربیت اساں یہ کرنی ہے کہ یہ نہ سمجھا کہ عمران خان دے ووٹ منگی جاندا ہے, میں کسی دے ووٹ نہیں منگدا. ہاں لیکن سانو اپنے بچوں دی تربیت جڑی کرنی ہے نا وہ یہی کرنی ہے. ہر بچے نو تسا تربیت شامی جدو بیٹھے نا کہ بیٹا ساڈے نبی تو بعد کسی نبی نے نہیں آنا, کیونکہ قرآن نے واضح طور پر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اچھا یہ مینوں بڑی اس لفظ سمجھ آئی. اگے تھوڑا جہا ڈٹول سی, میں کہا سنی یہ آیات نو ہر ٹائم ہر ختم شریف ختم مخصوص آیاتاں دے وچ یہ آیات بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کی وجوہات کی یہ معاملات کے نا. لیکن میں ایک دیہات گیا ختم شریف پڑھنا محفل سی, وہ محفل سی تو مولوی صاحب اگے سن کالے, انہوں نے کوئی ہور محفل سی, وہ جلدی تو محفل دے وچ انہوں نے تھوڑا جہا مختصر جہا ختم شریف پڑھا تے پڑھتے تو وہ دعا منگا تے نکلن لگے. ایک بابا بیٹھا سی 70 سال کا, اس کا مولوی صاحب بہ جاؤ ختم حالی کوئی نہیں ہویا. اس کا بابا جی ختم ہو گیا میں پڑھ دیتا. اس کا نہیں بیٹا اتنے بہ ختم نہیں ہویا. اس کا بیٹا ختم ہو گیا, اتوں اتنا اتفاقاً میرا بھی آنا ہو گیا, میں بھی آ گیا. میں کہا کی بابا جی کی مسئلہ ہے؟ آندا بیٹا ختم نہیں ہویا. اس کا میں کہا مولانا صاحب, انہوں نے کہا جی میں ختم پڑھ دیتا ہے. آندا نہیں بیٹا گل یہ ہے شاہ صاحب تساں بھی دس دیو, میری اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن میں ختم بڑا سندا رہنا
ایک ایت آندی ہے جتھے آندے نے ماں کانا محمد آ ہاتھ چک کے اکھاں تے لاندے آسے، وہ ایت کوئی نہیں اج آئی، وہ ایت کوئی نہیں آئی۔ تے اس واسطے میں کہا بابا جی ہے تو قرآن پاک دی تلاوت، اگر اس نے مختصر ادی بھی پڑھ بھی دیتا ہے تو ختم تک گیا ہو، لیکن اتھوں میں نے سمجھ آئی یار اے آیات بھی بچ آ کے نا ہر ٹائم ساڈا اعلان کرنا ہے کہ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، نبی علیہ السلام دی خاتم نبوت تے اعلان ہر ٹائم ہوندا پیا، تے جدوں بھی ختم پڑھیندا ہے ادوں بھی اعلان کرنے ہے یار نبی علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں۔ میں کہا ہن سمجھ آئی مینوں ایسا یاد تھا یہ تو جدوں ختم پڑھی جاندی نا بھی یہ بھی نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دا، کیونکہ اج کل روٹین آ گیا، یہ گل بس لازمی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ختم شریف پڑھیے، چل بھی ختم شریف